السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 69 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 68 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 69 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 70۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون۔ ٹرانسلیشن۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور بھیجے ہم نے ان کی طرف کئی ایک پیغمبر، کلما جب کبھی جاءہم آئے ان کے پاس رسول کوئی رسول، بما لا تہوی وہ چیز لے کر کہ نہیں چاہتی تھی، انفسہم ان کی جانیں، فریقا کذبوا تو ایک جماعت نے ان کو جھٹلا دیا، وفریقا یقتلون ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا، وحسبوا الا تکون فتنہ اور وہ گمان کر بیٹھے یہ کہ نہ ہوگا فتنہ، فعموا وصموا تو اندھے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر مہربان ہوا اللہ ان پر، ثم عموا وصموا پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم بہت سارے ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اس سے جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں۔ تفسیر۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، اگرچہ پہلا ہی لیسن جو ہے پہلا ہی موضوع اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اسی موضوع کو بار بار ریپیٹ کر کے اللہ رب العزت ہماری ہی چھان بین کر کے ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اندر سے نکھر جائیں اور اللہ کے خالص بندے بن جائیں۔ اگرچہ واقعات بنی اسرائیل کے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری ہی اصلاح مقصود ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اور اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوئے وہ کام ہم نہ کریں، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑے عہدے سے سرفراز کیا تھا، بہت بڑا ان کو منصب عطا کیا تھا، امامت عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے ہٹ درمیاں دکھائیں تو اللہ رب العزت نے ان کو اس نعمت سے محروم کر کے اس نعمت کا جو حقدار ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ لیکن ہم لوگ امت وسط بہترین امت اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ حق ادا کرتے ہوئے پورا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا تھا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی کہ تمہارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ اور یاد رہے کہ اہل کتاب سے مراد دونوں کتاب والے ہیں، یہود و نصارہ دونوں ہیں۔ تورات کس کو دی گئی تھی؟ یہود کو، اور انجیل نصارہ کو دی گئی تھی۔ جب تک تم ان کتابوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے، اس کے مطابق اپنے احکامات کو فیصل نہیں کرو گے، تمہارا کوئی دین ایمان نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ چیز صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ امت محمدیہ کے لیے، وما انزل الیکم اور جو کچھ اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ اس کے بعد اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی قرآن مجید کے بھی زمانے سے گزر رہے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ اس قرآن کو بھی اپنی زندگی میں لائیں، اس کے مطابق عمل کریں، تو پھر ہی وہ
صحیح طریقے پہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ لوگ، ان کی اکثریت کیا کرتی تھی کہ جو کچھ اللہ نے نازل کی تھی شریعت، وہ دیکھ کر سن کر اطاعت کرنے کی بجائے وہ سرکشی اور کفر میں مزید بڑھتے گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے حال پہ تم ذرا بھی افسوس نہ کرو، کیونکہ ان پہ حجت قائم کر دی گئی ہے۔ تو اسی موضوع کو آگے لے بڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یاد رکھو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن بیٹھے اور بے دین ہو گئے یا صابی ہو گئے اور عیسائی۔ الغرض کوئی بھی کسی گروہ کے ساتھ خود کو کہلانے والا ہے ہو، لیکن اس میں کسوٹی کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، ان باتوں کا دل و جان سے اقرار کرے گا، وعمل صالحا، اور عمل جوارح سے بھی اور اس کو کر کے دکھائے گا، یعنی کہ عمل صالح بھی کرے گا، تو ایسے لوگوں کو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا کا خوف ان کو ستائے گا اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ یہی سیم آیہ مبارکہ چند الفاظ کی چینجنگ سے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 62 میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو ادھر سورہ مائدہ میں بھی یہی آیہ مبارکہ سیم ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ وارائیت نہیں ہے، اسلام میں جو کسوٹی ہے اللہ اور روز آخرت پہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا ہے۔ اصل میں ادھر یہ آیہ مبارکہ یہ اللہ رب العزت کا فرمانے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے اندر اس بات کا غرور اور وہ عصبیت کا شکار تھے، وہ خود کو پیغمبروں کی اولاد اور اللہ کے چہیتے قرار دیتے اور اس بات کے ذوق میں تھے، اس بات کا ان کو گھمنڈ تھا کہ ہم لوگوں کو کسی قسم کا بھی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارا بہت بڑا نام ہے، ہمارے اندر بہت بڑے علماء موجود ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو یہ تھا جو نصارہ میں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے بدلے سولی چڑھ گئے ہیں، اب ہم جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے عقیدہ باطل کی تردید کرتے ہوئے ادھر وضاحت کر دی ہے کہ چاہے کوئی بھی خود کو کسی گروہ کے ساتھ اٹیچ کر لے، لیکن اللہ کے ہاں جو سٹیٹس ہے وہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لانا، آخرت کے دین کو سچا جاننا اور عمل صالح کو بھی اپنانا، تو پھر ہی ایسے لوگ نجات پائیں گے۔ نجات اور کامیابی کی جو کنجی ہے وہ اسی میں ہے، محض کسی کی طرف اپنی نسبت کا لینا کافی نہیں ہوگا۔ اور پھر مزید یہود و نصارہ کے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی تھی کہ اپنے علاوہ دوسروں کو یہ لوگ گمراہ کہتے تھے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا کسی مذہب کسی دین پہ نہیں ہے، اور اسی طرح یہود بھی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی دین پہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے علاوہ دوسرے کو گمراہ سمجھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ادھر کامیابی کی دلیل، کامیابی کی نشانی بتا دی۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے پختہ عہد لے رکھا تھا بنی اسرائیل سے۔ اور یہ بھی موضوع سورۃ البقرہ میں پہلے سے بیان ہو چکا ہے، دوبارہ سے اس کو بیان کرنے کا مقصد یاد دہانی کروانا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لے رکھا تھا۔ پختہ عہد کس چیز کا تھا، کس چیز کا میثاق تھا، کہ جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں ان کو تمہیں دل و جان سے ماننا ہوگا۔ اور پھر مزید وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف ہم نے کئی ایک پیغمبروں کو بھی بھیجا، اور جو بھی ان سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ جو بھی نبی کو جو بھی رسول تمہاری طرف آئیں گے ان کو تم نے دل و جان سے تسلیم کرنا ہوگا اور ان کی پیروی کرنا ہوگی، ان کو قوت دینا ہوگی۔ خود کو صرف زبانی کلامی کسی پیغمبر کی طرف منسوب کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کے مشن میں ان کو تقویت دینی ہوگی۔ لیکن ان کا حال کیا رہا، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا رہا وہ چیز لے کر کہ جس کو ان کی جانیں نہیں چاہتی تھی، ان کے جانوں کو، ان کے دلوں کو وہ چیز گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ پابندیوں کو قبول کریں،
تو انہوں نے کیا کیا، فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو تو وہ جھٹلاتے رہے، کس کے، انبیاء کے، وفریقاً یقتلون، اور مزید ایک گروہ کو وہ قتل ہی کرتے رہے، وہ پیغمبروں کو انبیاء کو شہید کرتے رہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ دن میں کئی انبیاء کو شہید کر دیتے تھے، بعض اوقات درجنوں نبیوں کو ایک ایک دن میں شہید کر دیتے تھے۔ اور پہلے بھی بتایا جا چکا کہ جس قوم کے اندر انبیاء مبعوث فرمائے جائیں ایسے لوگ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوا کرتے ہیں، لیکن ایسے قوم کی بدقسمتی کا کیا عالم کہ جن کے اندر انبیاء مبعوث فرمائے جائیں اور ان کی وہ قدر نہ کریں، بجائے ان کو ماننے کے، ان کی پیروی کرنے کے اور ان کا ساتھ دینے کے، ان کو جھٹلا ہی دیں اور سرے سے ان کو ختم ہی کر دیں، ان کو شہید ہی کر دیں۔ تو سب سے بڑی بدقسمتی ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے پیغمبروں کی، انبیاء کی قدر نہ کی، ان کو جھٹلا بھی دیا اور شہید ہی کر دیا۔ اور اسی آیہ مبارکہ سے ملتی جلتی آیہ مبارکہ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکی ہے، آیہ مبارکہ 87، ادھر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو وضاحت کیا، بیان کیا، اور دوبارہ سے اس آیہ مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ اور ان کو بھی بیان کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، یا تو پہلی آیہ مبارکہ میں ان کے بڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے بڑے تھے، بزرگ جن کو تم مانتے ہو، جن کی اندھی تقلید پہ لگے ہوئے ہو، ان کا یہ حال تھا، یا پھر نیکسٹ آیہ مبارکہ میں ان کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح ان کا یہ حال تھا تمہارے بڑوں کا، وہی آج تم لوگ بھی کر رہے ہو۔ یا پھر دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ یاد دہانی کروانا مقصد ہوتا ہے کہ تم نے اس وقت ایسا کیا تھا تو اب دیکھ لو دوبارہ سے تم پھر وہی حال کر رہے ہو، وہی تمہارے اندر ابھی بھی کرتوت موجود ہیں۔ یا پھر مزید اس کو اور اینگل سے سمجھیں تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی یاد دہانی کروانا مقصد ہوتا ہے کہ جس طرح وہ لوگ کرتے رہے تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، ان کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی تھی، ان کو امامت عطا کی تھی، جیسا کہ بیت المقدس جیسی نعمت بھی ان کو عطا کی تھی، ان کا قبلہ اول جو تھا ان کو وہ بھی عطا کیا تھا، لیکن بدقسمتی کا یہ عالم کہ انہوں نے کسی بھی نعمت کی قدر نہ کی اور اپنے ہی ہاتھوں سے ان نعمتوں کو گنوا بیٹھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت پڑھیں گے کہ اس نعمتوں کا پھر زوال ان پہ کیسے کیسے آیا اور کس طرح ان کی تباہ کاریاں ہوئیں، اور وہی تباہ کاریاں وقتاً فوقتاً تاریخ میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو پھر پستی کی طرف دھکیل دیا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔